الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الف الفی مراتب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب دستور آپ کے لیے ایک میں اچھی بہترین ویڈیو لے کے آیا ہوں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی ہماری سمجھ میں آ جائے۔ معاف کیجیے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس کے 3 وزیر تھے۔ اس نے ایک دن تینوں وزیروں کو مدعو کیا، بلایا۔ وہ جب وزیر آ گئے تو اس نے ان سے کہا کہ بھائی آپ میرے لیے یہ جو میرا بہت بڑا باغ ہے یہاں پہ پھلوں کے درختوں کا، وہاں سے میرے لیے پھل لے کے آئیں۔ 3 تھیلے آپ کو دیتے ہیں، یہ 3 تھیلے آپ نے بھر کے لانے ہیں میرے لیے، اور آپ یہ جائیں اور یہ کام کریں۔ تینوں وزیر جو ہے وہ انہوں نے سوچا اور کہا کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم وزیر ہیں اور بادشاہ نے ہمیں ایک ایسا کام دیا ہے جو کہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب بادشاہ کا حکم تھا، وہ پھر گئے باغ میں۔ ان میں سے ایک جو تھا اس نے بڑے اچھے تازہ پھل جو تھے اور رنگ برنگے پھل تھے بادشاہ کے لیے جمع کرنے شروع کیے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ ان پھلوں سے تاکہ راضی ہو جائے، دیکھے تو خوش ہوگا، کھائے گا اور خوش ہو جائے گا میرے سے۔ تو اس نے بہت محنت کی اور ہر قسم کا پھل جو ہے تازہ اس نے جمع کیا، اور کچھ دیر میں اس نے وہ تھیلا اپنا بھر لیا، بڑا تھیلا تھا۔ بہرحال اس نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ تو دوسرا جو وزیر تھا وہ سوچنے لگا کہ بادشاہ نے کون سے تھیلے چیک کرنے ہیں، بھائی یہ تو ایسے ہی ہے، ایک تو ہم وزیر ہیں، اوپر سے اس نے ہمیں یہ کام دے دیا ہے مزدوروں کا۔ لہذا اس نے جو ہے نا کچے پکے پھل جو ہے جمع کرنے شروع کر دیے۔ کچھ اس میں سڑے ہوئے پھل بھی تھے۔ لاپرواہی کی اس نے کہا کون سا بادشاہ نے دیکھنا ہے، تھیلا ہی بھر دیں اور جو ہے لے کے جانا ہے، اور بادشاہ جو ہے اس کو کیا علم ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ لہذا اس نے لاپرواہی سے جو ہے الٹے سیدھے پھل بھر دیے۔ اس میں سڑے ہوئے بھی تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے۔ اس کا تھیلا بھی بھر گیا۔ جو تیسرا وزیر تھا اس نے کہا، وہ تو ویسے ہی دل سے خفا تھا کہ بادشاہ نے یہ کام مجھے دے دیا، میں وزیر ہوں، اور اوپر سے وہ کہنے لگا کہ جی بات یہ ہے کہ بادشاہ نے کون سا دیکھنا ہے۔ اس نے گھاس پھوس جتنا بھی تھا، جھاڑیاں تھیں، جھاڑیوں کے پتے اور درختوں کے پتے، یہ سارے جو ہے نا گھاس پھوس اس نے جمع کر دیا اور تھیلا بھر دیا۔ اور شام ہو گئی تو وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن بادشاہ نے بلا بھیجا کہ بھائی وہ وزیر کہاں ہیں جن کو میں نے پھلوں کے لیے کہا تھا، ان کو بلائیں۔ تینوں وزیر جب آئے تو لے کے آئے، اور وہ بادشاہ کے سامنے انہوں نے تھیلے رکھ دیے کہ یہ صاحب آپ کے لیے جو ہے نا تازہ پھل لائے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا اور بلایا، اپنے جو سیکورٹی تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی ایک دور دراز جو جیل ہے اس کے علیحدہ کمرے میں ان کو ڈال دو، جا کے یہ جو پھل لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، تھیلے ان کو دے دو۔ تو بہرحال وہ حکم تھا بادشاہ کا، اس کو وہ لے گئے۔ اس کے گارڈ جو تھے انہوں نے ایک دور دراز جیل کے اندر انہیں بند کر دیا۔ اب جس وزیر کے پاس تازہ پھل تھے، 1 مہینے کی اس نے ان کو جیل کی تھی، وہ تو پھل کھاتا رہا اور صحت مند رہا اور خوش تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے بادشاہ کے لیے پھل اچھے والے چنے تھے، اچھے پھل تھے، وہ مزے لے کے کھاتا رہا، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، صحت مند رہا۔ لیکن معاف کیجیے گا، دوسرا وزیر جو تھا جس نے الٹے سیدھے پھل جمع کیے تھے، شروع میں تو وہ جو ہے کھاتا رہا پھل جو صحیح پھل تھے، لیکن کیا کرتا، وہاں کھانے کو کچھ تھا نہیں، تو گلے سڑے تھے، اس نے پھر وہ کھانے شروع کیے تو وہ بیمار ہو گیا، اور سخت بیمار ہو گیا، اور اس طرح سے وہ اس کا وہ عرصہ گزرا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا وزیر تھا، چونکہ اس نے پتے اور گھاس پھوس جمع کیے تھے، لہذا وہ جو ہے چند ہی دنوں میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔
تو یہ مسئلہ آپ دیکھیں کہ ہم پر بھی صادق آتا ہے، یعنی اگر وہ اچھے پھل بھرتا اپنے میں تو دونوں تینوں جو ہے صحیح رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک کہانی ہے، اور یہ کہانی ہم لوگوں پر بھی صادق آتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ہم سے کہا ہے کہ جاؤ بھائی، وہ بادشاہ والی بات ہے کہ اچھے کام کرو، نیک کام کرو، اور پھر تمہیں واپس آنا ہے۔ تو اب جو ہم میں سے اچھے کام کرتے ہیں تو وہ تو ان کا مقدر اچھا ہوتا ہے اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، تو وہ تو اپنی کوئی فکر نہ کریں، جانا تو ہے ہم نے بھی۔ جیل سے مراد یہی ہے کہ دنیا سے چلے جانا ہے ہم نے، تو ہم اگر اچھے کام کریں گے اور اللہ کے حکم کو بجا لائیں گے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ تو وہ گھر جہاں ہم نے جانا ہے وہاں ہم نے کچھ عرصہ گزارنا ہے، اس کے بعد تو میشر قائم ہوگا، لیکن جو اتنا عرصہ گزارنا ہے، اگر ہمارے پاس اچھے مال ہوں گے تو ہمارے اچھا وقت گزر جائے گا، اور اگر ہم تھوڑے بہت اچھے ہوئے اور زیادہ برے ہوئے تو پھر بھی ہمارے لیے مصیبت ہے۔ وہ بیمار جیسے وزیر ہو گیا تھا تو مشکل سے ہی وقت کٹے گا، کیونکہ زیادہ ہے کہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اور جو اس نے گھاس پھوس بھرا تھا اس طرح سے اگر ہم نے جو ہے کوئی پرواہ نہ کی، ہم نے کہا کہ چلو بھائی آئے ہیں تو اب تو موجیں کریں، جو مرضی کریں، نہ قرآن شریف پڑھیں، نہ نماز پڑھیں، نہ کوئی نیک کام کریں، تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم نے جانا تو ہے وہاں پہ، تو پھر ہم دیکھ لیں کہ کیا نتیجہ ہے۔ یہ جو میں نے کہانی بیان کی ہے یہ بالکل 100% انسانوں پہ صادق آتی ہے۔ یہ اس میں جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف سمجھ کی بات ہے۔ اللہ سے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت بھی دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اور شیطان سے ہمیں بچائے۔ شیطان ہر دم ہر آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس کو ہمیشہ الٹے مشورے دیتا ہے، یار سو جاؤ، کیا کرو گے، چھوڑو یار، دیکھی جائے گی، ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی بڑے ہوں گے، اور ابھی تو ہمیں 100 سال 200 سال رہنا ہے دنیا میں۔ لہٰذا بہرحال میں کوئی مولوی تو ہوں نہیں، لیکن میرا تو ایک سادہ سا آدمی ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں اور خود بھی سمجھ رہا ہوں ان باتوں سے۔ میں اس لیے اس مضمون کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہوں کہ آپ اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔